یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ بڑی سادہ ہے اس لیے اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی. پر اسرار، اس کو بھی کئی لوگ پر اسرار کہتے ہیں. یہ پر اسرار نہیں ہوتا، اسرار یہ سر کی جمع ہے، سرم و اعلانیم ہے نا، چھپا ہوا، اس کی جمع ہے اسرار. راز کو کہتے ہیں، راز کو. ہاں جی، سر کا مطلب ہے چھپا ہوا بھی ہوتا ہے اور راز کو بھی کہتے ہیں. یہ روٹ سیم ہے. تو پر اسرار یعنی وہ جو سینوں کے اندر بڑا علم رکھتے ہیں، جو سینوں کے اندر پر کا مطلب بھرا ہوا. تو پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ذوق خدائی یعنی خدا کی طرف محبت، خدا کی طرف لگن، اس دنیا کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو یا یہ صحرا و دریا کہہ کے بھی احاطے کا مضمون ہے، اس میں سب کچھ شامل کر دیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس میں میدان یا جنگل نہیں ہے، سب شامل ہے. یہ میں نے مثال دی تھی نا، جیسے ہم صبح شام کہتے ہیں یا رات دن کہتے ہیں، تو اس میں احاطے کا مضمون ہوتا ہے. صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے یعنی دو لخت، دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ان کی ٹھوکر سے. صحرا ہو یا اس کی وسعت ہو، دریا ہو یا اس کی طغیانی ہو، ان کی ٹھوکر کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ہیبت یعنی پہاڑ جو ہے کتنا ہیوج چیز ہوتی ہے نا، بہت بڑا چیز ہوتی ہے، لیکن ان کی ایک چھوٹے سے انسان ہے لیکن اس کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے، اس کی ہیبت اتنی ہے کہ وہ پہاڑ سمٹ کر رائی کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے. سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت. کیا خوبصورت شعر ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب آپ کو آگہی ہو جاتی ہے، جب آپ کو آشنائی ہو جاتی ہے، آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے، جب آپ اس کو پہچان لیتے ہیں، آپ کے اندر وہ علم آ جاتا ہے، آشنائی آ جاتی ہے، تو پھر آپ کو وہ دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے. دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے یعنی پھر آپ کو کوئی لالچ نہیں رہتی، پھر آپ کو کوئی ہوس یا حرص نہیں رہتی، پھر آپ کو کسی چیز کی تڑپ نہیں رہتی، آپ کے اندر خواہش وہ نہیں رہتی. پھر آپ کا کور آبجیکٹو کوئی اور چیز بن جاتی ہے. سمجھ گے نا؟ وہ ہے نا، دھن رے دھنیے اپنی دھن، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں تین بنولے سب سے پہلے ان کو چن. اور وہ تین بنولے کیا ہیں؟ حرص، ہوا اور ہوس، وہی چیز. تو دو عالم سے کرتی ہے بیگان. جب آپ کو لذت آشنائی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ آپ اپنی روئی میں سے بنولے چنیں گے. پھر آپ دوسرے پہ انگلی نہیں کریں گے، دوسرے پر وہ تان و تشنی نہیں ہوگی. آپ دو عالم سے بیگانہ ہو جائیں گے. آپ دوسرے کہنا آپ کو کسی چیز کی، جیسے ایک بڑا مشہور ان کے واقعہ، آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی اتھینٹسٹی ہے، رابعہ بصری کا، آپ کو پتہ ہے؟ جی سنائیں. کچھ ایسا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نہ اللہ کی جہنم کے خوف سے اس کی عبادت کرتی ہوں، نہ اس کی جنت کے اشتیاق میں اس کی عبادت کرتی ہوں، بلکہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ وہ اللہ کی عبادت ہے. تو وہ سنا ہے کہ ایک دفعہ اپنے ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی تھی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا آگ اور پانی؟ انہوں نے کہا میں اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ دوزخ کے خوف، محض دوزخ کے خوف سے عبادت نہ کریں یا صرف جنت کے لالچ میں نہ کریں، بلکہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. وہ یہ بات ہے، دو عالم سے بیگانہ ہو جائیں، دو عالم سے بیگانہ ہو جائے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ مصرع مجھے بہت پسند ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. آشنائی کی لذت جب آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، حقیقت تک آپ جب پہنچ جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی حقیقت، تو آپ کے اندر وہ تڑپ، آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتے ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہاں پہ کش ہے، کشائی. کشا اصل میں یہ مصدر ہی الگ ہے. کشا جیسے مشکل کشا کہتے ہیں نا، دور کرنے والا. بالکل دور کرنا بھی ہوتا ہے. اس کا ایک طرح ہوتا ہے کہ طاقت کر دینا، اس کو فتح کر لینا. تو جب کشور کشائی ہوگی تو زمین کو فتح کر لینا، اس کو اپنے قبضے میں. تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. مطلوب اور مقصود کسی مومن کا، سچے مومن کا، کسی کا مطلوب کیا ہونا چاہیے؟ وہ دو عالم سے بیگانہ ہونا چاہیے. اس کا اصل مقصود اور اس کا اصل مطلوب کیا ہے؟ یہ مال غنیمت نہیں ہے اور کشور کشائی نہیں ہے. یہ نہیں کہ زمین حاصل کر لینی ہے، میں نے اتنے حصے پہ قبضہ کر لیا یا میرے پاس دولت آ گئی یا مال آ گیا. نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ شہادت. اور شہادت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی ذوق خدائی کہہ لیں آپ دوسرے الفاظ میں، اس کے ساتھ وہ تعلق.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. کوئی سوال یا کوئی تبصرہ یا کوئی اشکال ہو تو میں حاضر ہوں. جی میرا کوشچن تھا یہ جو نظم لکھی ہوئی ہے ٹرپولیٹانیا کی جنگ کے بارے میں کیا یہ وہی ہے جس میں بعد میں عمر مختار نے بھی مسلمانوں کی طرف سے اٹالین سے جنگ کی تھی؟ وہ ڈفرینٹ ہے. مختار عمر عمر مختار یس ایگزیکٹلی. بلکہ آپ نے بتا ہی دیا. یہ انہوں نے کہیں سے جہاں سے آیا تھا نا, ون آف دی مجاہدین واس, کہ ان کا جو انہوں نے بھیجا تھا ایک پورا گروپ, وہ ان سے تعلق بھی رکھتا ہے, لیکن ان کے کتنا نمبر تھا, کون لوگ تھے, یہ ریکارڈ میں نہیں ہے. اور بڑی مشکلوں سے وہ وہاں پہنچے تھے. یعنی وہ اس کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ خلافت موومنٹ کا تھا یا یہی تھی کہ خلافت موومنٹ تو بعد میں شروع ہوئی تھی. افغانستان میں بہت سارے لوگوں کو روک لیا گیا تھا اور وہاں پھر بے یار و مددگار لوگ مر گئے تھے. افغانستان میں یہ لوگ, بڑا وہ ایک ظلم ہوا تھا. افغانستان میں کالج کے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں سے گروپ آف بڑی تعداد میں وہ افغانستان چلے گئے تھے چھپ چھپا کے کس طریقے. پھر وہاں جا کے وہ اپنی تیاری ٹریننگ وغیرہ کر رہے تھے. مولانا عبید اللہ سندھی جو ہیں یہ بعد میں گئے تھے شیخ الہند کے کہنے پر. جب یہ وہاں گئے تھے تو اس وقت یہ چاہتے نہیں تھے جانا, یہ کہتے تھے میرے پاس کوئی پروگرام نہیں, کچھ نہیں. لیکن جب وہاں گئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو لوگ آلریڈی, پھر ان کو سمجھ آئی کہ کیوں انہوں نے محمود حسن صاحب نے ان کو کیوں, محمود حسن صاحب کو جانتے ہیں نا, شیخ الہند جنہیں کہتے دیوبندی جو, تو انہوں نے بھیجا. تو وہاں سے پھر انہوں نے, وہ گرفتار ہو چکے تھے جیسے آپ نے کہا نا, وہ طلباء گرفتار ہو چکے تھے, ان کو چھڑوایا, پھر ان کو تنظیم کی, بڑا کچھ کیا وہاں. افغانستان میں بھی بہت کچھ ہوا, لیکن بہرحال وہ سارا کچھ پھر آپ کو پتہ ہی ہے نتیجہ اس کا کیا نکلا. جی بالکل یہ اس سے کنیکٹڈ ہے, لیکن یہ سارے واقعات اس کے بعد ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ تو 1911-12 میں ہو گئی تھی, وہ 13-14 سے شروع ہوئی تھی. اور پھر خاص طور پہ خلافت جو ہے, خلافت کے لیے یہ بڑے جذباتی تھے, خاص طور پہ مولانا محمد علی جوہر کہا, مولانا محمد علی جوہر کا کیا ہے کہ خلافت پہ بیٹا جان اپنی دے دو. ان کی ماں نے یہ جو نظم لکھی تھی, والدہ نے کہا, بولی یہ اماں محمد علی کی, بولی یہ اماں محمد علی کی, خلافت پہ بیٹا جان اپنی دے دو. تو یہ اس طرح کی شاعری جذبہ پیدا کرتی تھی. مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ان کے جو بھائی تھے شوکت علی, انہوں نے پھر یہ تحریک شروع کی. یہ بھی بہت بات کی بات ہے, لیکن یہ کہ اسی سے ابتدا اسی سے ہوئی تھی, یہ اس واقعے سے, یہ جو اس نظم میں ہوا تھا. تھینک یو سو مچ ونس اگین, جزاک اللہ.